السلام علیکم۔ وار زون سے آج یہ دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں پاکستان سے باہر ہوں اور مڈل ایسٹ میں ہوں۔ اسرائیل نے الگ صبح حملہ کیا ایران پر، ایران کے 3 صوبوں الام، خوزستان اور اس کے علاوہ تہران کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی دور مار علاقہ، اس قسم کے ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ لیکن ایرانی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی انہوں نے حملے کیے ان میں سے زیادہ کو انٹرسیپٹ کیا گیا، روکا گیا، ہوا میں تباہ کیا گیا، لیکن ہمارے کچھ فوجی اڈوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ 2 افراد شہید ہوئے ہیں، پھر بتایا گیا کہ یہ تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے۔ اب اس صورتحال کو سامنے رکھیں آپ کہ ایران باقاعدہ دھمکی دیتا رہا ہے۔ ایران نے دھمکی دی کہ اگر امریکہ اس میں انوالو ہوا تو ہمارے S-400 ہم نے لاک کر دیے، شام ہو، مصر ہو، عراق ہو یا پانیوں میں، بحیرہ سمندروں میں جو آپ کے بحری بیڑے ہیں وہ ہم نے لاک کر دیے ہیں۔ جو ہی آپ کی طرف سے اٹیک ہوگا ہم ان آپ کے فوجی اڈوں کو تباہ کر دیں گے۔ یہ ایسا خوفناک قسم کا اعلان تھا کہ اس واقعے کے بعد، جو کہ بظاہر بڑا ہی معذرت خواہانہ اسرائیل کا جوابی حملہ تھا، کہ یہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے اپنا اٹیک مکمل کر لیا ہے، اور اس کے بعد عالمی سطح پر آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی کہ اس موقع پر امریکہ کہاں تھا۔ امریکہ کے F-35 جو شام اور دوسرے علاقوں میں تھے وہ نہیں اڑ سکے۔ اس کی وجوہات یہی تھیں کہ اگر وہ اڑتے تو ایران اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتا۔ لیکن اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ نے دنیا کو میڈیا کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم نے اس مشن میں حصہ نہیں لیا اور یہ اسرائیل کا اکیلے اقدام تھا، اور ساتھ ہی اس نے روس کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ اب اس جواب الجواب کا کوئی سلسلہ بند ہونا چاہیے اور یہ مزید آگے نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن ایرانی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی ہم اسرائیل کی اس جارحیت کا جواب دیں گے۔ ہمارے علاقوں پر حملہ ہوا ہے 3 صوبوں پر، اور اس چیز کا وہ جواب کیسے دیں گے یہ تو ایران بتائے گا، لیکن جو سوچا جا رہا تھا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات اور ایران کے تیل کے ذخائر پر اور ریفائنریز پر اسرائیل حملہ کرے گا وہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کہ یہ جو چھوٹا سا اسرائیل ہے یہ کس کے کہنے پر پھدک رہا ہے؟ امریکہ کے کہنے پر۔ ہتھیار امریکہ دے رہا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو بار بار کہتا ہے کہ حزب اللہ اور حماس ایران کی پراکسی ہیں، تو اسرائیل امریکہ کی پراکسی ہے، اور امریکہ براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لے رہا لیکن وہ بھرپور مدد دے رہا ہے۔ اس نے کچھ ایسے ہتھیار بھی اسرائیل کے حوالے کیے ہیں جو اسرائیل کے فوجی استعمال نہیں کریں گے، اس کے لیے
کوئی 1000 کے قریب فوجی اسرائیل بھیج دیے گئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر ہیں، اس میں اسرائیلی کچھ نہیں کر سکتے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ تو شروع دن سے براہ راست اس جینوسائیڈ میں، اس نسل کشی میں فلسطینیوں کی شامل ہے، اور یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے ذریعے امریکہ منافع کما رہا ہے۔ امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیاں منافع کما رہی ہیں، چاہے یہ اسلحہ یوکرین کو بھیجیں، چاہے یہ اسلحہ اسرائیل کو بھیجیں، تو یہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو بے دریغ وہ کہتے ہیں کلسٹر بم کے ذریعے اور دوسرے بمس کے ذریعے وہ ان کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، اور اس وقت اگر فوری طور پر رد عمل اگر آیا ہے تو وہ رد عمل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کشیدگی کو کم کیا جائے، انہوں نے ایران پر حملے کی مذمت بھی کی ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ اس وقت ابھی تک پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بیان عالمی میڈیا پر نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مقامی سطح پر وہاں پہ جو لوکل ٹی وی چینل ہے وہاں پہ کوئی ایسا بیان چل گیا ہو، لیکن عالمی میڈیا میں اس بیان کا نہ آنا، اگر یو اے ای کا آ سکتا ہے اور سعودی عرب کا آ سکتا ہے، تو عالمی میڈیا میں پاکستان کی طرف سے ایران پر حملے کے بارے میں کوئی بیان نہ آنا یہ واقعی تشویش کا باعث ہے، اور اس معاملے میں پاکستان کی وزارت خارجہ کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس معاملے میں ذرا سامنے کھل کر آئے اور بتائے، کیونکہ آپ کے پڑوسی ایران ہے، آپ کا پڑوسی امریکہ نہیں ہے، آپ کا پڑوسی نہ ہی اسرائیل ہے کہ آپ اس پر خاموش ہو جائیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کی طرف سے کوئی ایسا جواب ضرور آئے گا، لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو نکلتا ہے کہ اگر امریکہ کو یہ اندازہ تھا کہ اس کے F-35 طیارے ایرانی جواب میں تباہ ہو سکتے ہیں اور انہیں نہیں اڑایا گیا، تو اس سے اسلحے کی عالمی منڈی میں امریکہ کے یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں تشویش پیدا ہوگی، جو کہ جبکہ F-35 کے لیے بھارت مرا جا رہا ہے، بھارت کی کوشش ہے کہ یہ F-35 انہیں مل جائے، جو کہ ناممکن نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ اس صورتحال کے بعد کہ جب امریکہ کہہ چکا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ لازوال ہماری یکجہتی ہوگی اور تعاون جاری رکھیں گے، لیکن یہاں آ کر وہ تمام وعدے اور وہ تمام دعوے غلط ثابت ہوئے، جبکہ روسی ساختہ طیارے جو ہیں ان کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے تو جنگ، پوپ نے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ اسلحے کی فیکٹریوں کی جنگ ہے، تو اسلحے کی فیکٹریاں جو ہے اس میں انسانوں کا خون وہ بہایا جا رہا ہے، اور یہ کم از کم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا تازیانہ ہے، اور ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں امن کیسے ہوگا جبکہ دنیا کے کچھ ایسے کردار جن میں سب سے بڑا گنڈا یا ٹیررسٹ امریکہ، وہ اس معاملے میں اس قسم کی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف چلی جائے، جو کہ تقریباً ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ ایک اب اس نے اپنا پراکسی اسرائیل کے ذریعے نہ صرف فلسطین، لبنان، یمن، عراق اور اس کے علاوہ دیگر ممالک پر حملے کیے، اور بیروت کا تو اس نے ایک عرصے سے وہ کوشش کر رہا ہے تباہی پھیلانے کی، لیکن بیروت کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔
تو جب جہاں سے جواب آتا ہے اس کے لیے امریکہ کہتا ہے کہ یہ تو ایران کی پراکسی ہے، اور ایران سے براہ راست وہ کوئی کسی قسم کا مداخلت، کسی قسم کی لڑائی مول نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس سے اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنے رائے ضرور دیجیے، ہاں پارٹیسپیٹ کریں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ہو سکے تو دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا لائک کرنے کے بعد، لیکن آپ کا تبصرہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کے بعد